فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمراہی پر ڈٹا رہا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور ان کا یہ ظن گمان ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آج آیت نمبر 30 کا بیان ہے۔ تو ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمراہی کے اوپر ڈٹا رہا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے یہ شیطانوں کو اپنا کارساز بنانا کہ شاید وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی ہے، ایسی صلاحیت رکھی ہے جس سے کم و بیش ہر انسان اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اس کی وحدانیت کی معرفت کہ وہ ایک ہے اور اس ایک کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی ایک ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اتنی پہچان اور صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی وحدانیت یا اس کی معرفت کو سمجھ سکے یا دیکھ سکے یا پرکھ سکے، اور ہر انسان کو نیکی اور بدی کے راستے دکھا دیے گئے ہیں۔ ہر انسان کو کہ اچھا راستہ کون سا ہے اور برا راستہ کون سا ہے، اور مگر یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر انسان کو یہ راستے دکھا دیے گئے، مگر بعض انسانوں نے وہ جو فطری انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے اس کو ضائع کر دیا، اور ان لوگوں نے شیطان کے بہکامے میں آ کر یا شیطان نے ان کو دنیا کی رنگینیاں اور دل فریبیاں اس کے چکر کے اندر شیطان نے ان کو پھنسا لیا۔ تو ان کو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان کے ضمیر نے سرزنش نہیں کی، ان کو ان کے ضمیر نے نہیں کچھ بتایا کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ ان کے ضمیر نے ان کو بتایا، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک کافر بھی، ایک بدماش بھی، برے سے برا فاسق بھی، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جون سا مرضی راستہ اختیار کرے۔ یہ کم و بیش ہر بندہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنا اس میں برکت ہے اور جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے، اور سچ بولنا اچھی بات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جھوٹ بولتا چلا جائے۔ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہر دور کے علماء حق نے، رسولوں نے، نبیوں نے ان لوگوں کو دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، مگر وہ اپنے راستے پر ڈٹے رہے، اور جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے کہ وہ اپنے راستے پر مضبوط رہے، اور شیطان کو انہوں نے اپنا کارساز بنا لیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، ہم جو بھی گندے کام کر رہے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ بس اپنی اس ایک خیال کے اندر وہ اڑ گئے اور ڈٹ گئے کہ نہیں، یہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ تو جیسے قرآن کریم کے اندر سورۃ البلد میں ہے کہ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں راستے واضح کر کے دکھانے دیے۔ تو ہر انسان جو ہے تو
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جو اللہ نے انسان کی فطرت، جبلت، خصلت، عادت، پیدائش، مزاج جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا رکھا ہے، ہر انسان فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے پڑھو کہ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی سرشت یعنی عادت جو مزاج ہے فطرت اسلام کو لازم کر لو، اور جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کی ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی سرشت یعنی جو اس کی پیدائشن، جو اس کی خصلت ہے، جو اس کا مزاج ہے، جو اس کی جبلت ہے، جو اس کی عادت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی دین راست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اصل چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ یہی وجہ تھی کہ سب نے عالم میثاق میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ جب اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا عالم میثاق میں، تو سب نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ معلوم تھا کہ کون اس کی فطرت کے مطابق ہدایت کے راستے پر چلے گا، اور کون جون سا ہے کفر میں مبتلا ہوگا اور شیطان کے راستے پر چلے گا، اور پھر یہ بھی سوچ لے گا اور سمجھ لے گا کہ میں گمراہی کے اوپر ڈٹے ہونے کے باوجود کہ میں ہی سیدھے راستے پر ہوں، میں ہی ہدایت کے راستے پر ہوں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی کہ ہر انسان فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ بعد میں اپنے آپ کو اپنی ورنہ خصلتاً، عادتاً، مزاجاً جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر، ہاں بعد میں کچھ لوگ ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اختیار اللہ نے بندے کو دی ہے، اور کچھ لوگ شیطان کے راستے کے اوپر چلنا پسند کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، فضول خرچی کرنے والوں کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے تھے، اس کا ذکر پیچھے 2-3 بیانات کے اندر گزرا۔ مادر ذات ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا، اور زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرمگاہ چھپائے، جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے، یہ تو ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم کیوں نہ کریں، جب ہمارے باپ دادا خانہ کعبہ کا طواف ننگے کرتے تھے تو ہم بھی ننگے کریں گے۔ اور دوسری وجہ وہ کیا کہتے تھے اس کا حکم تو ہمیں اللہ نے دیا کہ تم بھی اسی طرح جون سے یہ طواف کیا کرو برہنہ حالت کے اندر جون سے۔ تو اس لیے اب فرمایا گیا کہ زینت سے مراد وہ لباس ہے جو شرمگاہ کو چھپائے۔ اس کے علاوہ عمدہ کپڑے اور اچھی چیزیں بھی زینت ہیں، عمدہ کپڑے اچھی چیزیں وہ سب زینت کے اس میں آئیں گی، اور انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جس حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا تھا، جو کہ حجۃ الوداع سے پہلے تھا، تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ قربانی کے دن
یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ ابو ہریرہ ذرا یہ جا کر اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد، یہ والا جون سا سال ہے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی بیت اللہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور اس سال کے بعد کوئی بندہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے، پیٹ کو چھوڑ کر باقی برتن بھر لو، مگر پیٹ ایک ایسا برتن ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے۔ تو ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اگر انسان چند لقمے بھی کھا لے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آدمی کے پیٹ سے بڑھ کر کسی برتن کو بھرنا برا نہیں ہے، اور ابن آدم کے لیے، ایک انسان کے لیے چند لقمے کھا لینے کافی ہیں جن سے اس کی کمر قائم رہ سکے، کمر قائم۔ اور اگر اس نے سپوز کہ اس نے زیادہ کھانا ہو، لا محالہ زیادہ کھانا ہو، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پیٹ کا تہائی حصہ کھانے کے لیے رکھے، تہائی 3 حصے کر لے، اور ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، اور ایک حصہ سانس کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ لے۔ مگر اگر وہ تینوں حصے پیٹ کے کھا کر بھر لے گا تو پھر پیے گا، پینے میں بھی مشکل اور سانس میں بھی مشکل۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، ایک مہمان آیا، وہ شخص مہمان تھا مگر تھا کافر، ثمامہ بن اسال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لے کر آؤ، لانے کا حکم دیا۔ تھا کافر مگر مہمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور نے فرمایا اس کے لیے بکری کا دودھ لے کر آؤ۔ اس نے ایک بکری کا دھویا ہوا دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، پھر تیسری بکری کا دودھ لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، چوتھی کا لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، پانچویں کا لایا گیا، اس نے وہ بھی پی لیا، چھٹی بکری کا بھی دودھ پی گیا، ساتویں بکری کا بھی دودھ پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری، صبح اٹھا تو کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صبح اگلے دن پھر حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھو کر لایا جائے، اس نے وہ دودھ پی لیا۔ آپ نے حکم دیا دوسری بکری کا دودھ دھو کر لاؤ، اب جب دوسری بکری کا دودھ لایا گیا تو وہ پورا نہ پی سکا، یعنی جب حالت کفر میں تھا تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور جب حالت ایمان میں آیا تو دوسری بکری کا دودھ وہ پورا نہ پی سکا۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جو ہے، مومن وہ ایک آنت میں پیتا ہے، اور کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں پیتا ہے، وہ بہت زیادہ، یعنی وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اور امام مسلم کی اور روایات میں بھی ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے یہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ام المنذر بنت قیس الانصاریہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھی،
تو حضرت علی بیماری کی وجہ سے کچھ کمزور تھے، بیمار تھے ان دنوں میں، کمزور تھے، اور ہمارے پاس کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے کھجوریں کھانے لگی۔ حضرت علی بھی کھجوریں کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رہنے دو، چھوڑو، تم کمزور ہو۔ حضرت علی رک گئے، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کا کھانا بنایا ہوا تھا تو میں وہ لے کر آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہو پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود کھجوریں کھا رہے تھے ویسے حضرت علی کو بھی اجازت دے دیتے کہ بھی آپ بھی کھاؤ، مگر حضور نے انہیں منع کر دیا کہ بھئی علی چھوڑو، تم کمزور ہو، کیونکہ بیماری کے بعد اٹھے تھے، بیمار رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تم چھوڑو، کھجوریں مت کھاؤ، لیکن جب جو اور چقندر کا بنا ہوا سالن آیا حضور نے فرمایا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکیم، طبیب یا جو چیز کھانے کے لیے پرہیز بتائیں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اس سے پرہیز کرنا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بڑے ماہر حکیم نے کہا کہ وہ دوا جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو، وہ دوائی جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو، وہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، اور بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ یعنی کبھی بیماری نہیں ہوگی، کم و بیش کبھی بیماری نہیں ہوگی، کہ دو چیزیں امام غزالی نے انہوں نے کہا جب تک بھوک نہ لگے نہ کھاؤ، اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد کھانے کی بھوک نہ بھی ہو تو یہ بھی کھا لو اور وہ بھی کھا لو، پیٹ بھر لو کسی طریقے سے، کہیں کوئی اور نہ کھا جائے۔ ہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ ہو مت کھاؤ، اور اگر بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسیار خوری یہ بیماری کی جڑ ہے، اور پرہیز کرنا یہ دوا کی جڑ ہے، اور بدن کو اس کی عادت کے مطابق عادی بناؤ۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے، ویسے تو تمام حدیثیں بہت پیاری ہیں مگر یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے تو وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے، اس کے گھر کے اندر خیر کی کثرت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، کھاتے ہیں ہاتھ دھو کر، الحمدللہ۔ کیسی آپ کہہ رہی ہیں کہ کھانا ہاتھ دھو کر نہیں کھاتا؟ میں تو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی جب تک ہاتھ نہ دھو لیں سکون نہیں ملتا۔ لوگ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں آج بھی، لیکن جو لوگ نہیں کھاتے انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں تو آپ کو ضرور اس کا تجربہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے تو اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ آپ پانی پئیں تو ساتھ سانس اندر لے رہے ہوتے ہیں، چائے پئیں تو اندر پھونکے مار رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا طعام اور مشروب میں پھونک نہیں مارتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی پاک اور نہ برتن میں سانس لیتے تھے۔ اچھا، ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دسترخوان بچھایا جائے تو کوئی شخص دسترخوان اٹھانے سے پہلے کھڑا نہ ہو، خواہ اس کا پیٹ بھر گیا ہو،
وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے، بھلے اس کا پیٹ بھر گیا ہو مگر وہ دسترخوان سے مت اٹھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھا رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے ایٹیکیٹس ایک طریقہ بتایا، کھڑا نہ ہو، بھلے اس کا پیٹ بھر گیا ہو، وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچے یہاں تک کہ سب لوگ، تمام لوگ فارغ ہو جائیں، ساری قوم فارغ ہو جائے اور اپنا عذر بیان کرے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 7 لوگ دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نشین، وہ ان کو شرمندہ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو اور کھانے کی حاجت ہو۔ تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز کھا کر یا پی کر اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے تو یہ دعا ضرور فرمایا کرتے تھے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر عبادت کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، کیونکہ جو لوگ لباس اتار دیتے تھے اللہ کے گھر کی عبادت اور اس کا طواف کرتے وقت ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ اور پھر جیسے پچھلی آیات میں گزرا کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اور پھر کچھ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ تو اور پھر فرمایا اور کھاؤ اور پیو، کھانے کی اللہ نے اجازت، یعنی جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں کھاؤ، جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں اس سے پیچھے ہو جاؤ۔ جن چیزوں کو خدا نے حرام کی ہے ان کے متعلق تو کہتے ہو کہ یہ اللہ نے ہم پر حلال کی تھیں یا ہمارے باپ دادا اس طرح تھے۔ تو جاہلوں، جو جاہل یا مشرک اور کافر تھے، بھلے وہ تمہارے باپ دادا تھے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنا بھی حرام ہے، یہ کام ایسا مت کرو۔ تو اور دوسرا، ہم نے تمہیں کب حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت تم لوگ ننگے ہو کر برہنہ حالت میں طواف کرو؟ تو اور آگے فرمایا کھاؤ جو ہم نے حلال کی ہے وہ کھاؤ، جو حلال کی ہے اس کو تم حرام کر لیتی ہو کہ وہ چیزیں، اور جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر لیتی ہو، نہیں، جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو بے فکر ہو کر کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، جیسے کہ پھر اس حدیث بیان، اور کھا پی کر پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ صدق اللہ تعالی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔